نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب، ان میں سے 8 باب ہم نے کرنے تھے، 7 کر چکے۔ آخری باب ہے باب استفعال۔ یہ لفظ باب کا مادہ جانا جاتا ہے کہ جو وزن ہے اس کو اس طرح پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس باب سے آنے والے الفاظ کا مصدر پہچاننا ہو یا اس کا کہیں ذکر کرنا ہو تو آپ نے اس کو اس وزن پر پڑھنا ہے۔ استفعال مثلا ایک لفظ ہے غافرہ سے تو وہ بنے گا استغفار، اگر وہ باردہ سے ہے تو وہ بنے گا استبراد۔ بہرحال اس میں سے ہم نے ابھی فعل ماضی معروف کو پہلے چنا ہے، جیسے پچھلے سارے ابواب میں ذکر کر چکا کہ فعل کے اندر ضمیر ضرور ہوتی ہے، ہر فعل کے اندر، چاہے ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے وہ امر ہو، اور وہ ضمیر کبھی تو بارز ہوتی ہے اور کبھی مستتر۔ اگر بارز ہے تو اس کی مثال یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تا زبر تا، یہ بارز ضمیر ہے۔ لیکن ان 2 افعال میں فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں اور واحد مونث غائب کے صیغے میں ہوا اور ہیا بالترتیب مستتر جانی جاتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ صیغے کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی اسم ایز اے فاعل آ سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، دونوں کنڈیشنز اپلیکیبل ہیں، لیکن ان میں ان ضمائر کو ہی جانا جاتا ہے۔ اور اگر ان افعال کے بعد کبھی کوئی ضمیر دوسری اسم کے طور پر آئے تو وہ اس بات میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ جیسے فعل امر کا صیغہ ہے اسکن، اس کے معنی ہے تم رہو، لیکن اس اسکن کے بعد جس میں انت ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کو بعد میں پھر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اسکن انت وزوجک الجنت، تو وہ انت جو ہے اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال تو یہاں پہ ہے، اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، فعل ماضی معروف استفعل، تو یہاں پہ یہ الفاظ ایز اے فعل جانے جاتے ہیں اور یہ الف جو ہے وہ ضمیر بارز گنی جاتی ہے۔ اس کا معنی ہوگا ان 2 نے یہ فعل کیا، یہ فعل کرنا چاہا، کیونکہ جس باب ثلاثی مزید فی کے باب کی میں سے باب استفعال کی خوبی یہ ہے کہ اس میں طلب ماخذ پایا جاتا ہے۔ طلب ماخذ کیا ہوتا ہے جی؟ طلب ماخذ یہ ہے کہ فعال کی طلب، جس فعل کے ساتھ مزید فی میں الف سین تا کا اضافہ کر دیا جائے تو ان الفاظ کی اس لفظ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ اس کا اضافہ کثرت سے کرتے ہیں استغفرہ، تو اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے اس نے غفرہ طلب کیا، جو بھی معنی ہے غفرہ کا۔ اگر اس کو بارادہ کے ساتھ لگا دینے ہیں تو وہ بنے گا استبرادہ، تو اس نے کیا الف سین تا کے ساتھ بارادہ لگائے تو اس نے برد طلب کی، یعنی ٹھنڈک۔ ٹھیک ہے جی، تو استفعل، استفعلا، استفعلو، اس میں یہ واو الف ضمیر ہے، ضمیر بارز۔ مونس کے صیغے لیں تو وہ استفعلت، اس میں ہیا مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ استفعلتا، تو اس میں یہ جو تا ہے یہ ضمیر بارز ہے۔
استفعلنا، یہ نون جو ہے یہ یہاں پہ ضمیر ہے اور باقی یہ سارا فعل ہے. تو یہ ہوئے جی 6 غائب کے صیغے. ابھی اگر حاضر کے آئیں جسے مخاطب بھی کہتے ہیں، عربی اور اردو کی کتب میں کہیں ذکر ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ استفعلت، استفعلتما، استفعلتم. تو بالترتیب تا، تما اور تم، اس میں کیا ہوگا جی؟ یہ ضمیر ہے. مونس کے صیغوں میں کیا ہے؟ استفعلتی، استفعلتما، استفعلتن. تو یہ تما آپ دیکھ رہے ہیں مذکر اور مونس کے لیے سیم ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. موقع مل کے مطابق پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مونس مراد ہے اس سے یا مذکر مراد ہے. آخری 2 صیغے جو متکلم کے ہیں، ایک میرے لیے اور ایک ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے استفعلتو، استغفرتو، میں نے معافی طلب کی. استفعلنا، استغفرنا، ہم نے گناہوں کی بخشش طلب کی، ہم نے گناہوں کی بخشش مانگی، ہم نے معافی مانگی. تو جس طریقے سے بھی اردو کی پرابلم ہے کہ اس میں الفاظ ہمیں مختلف لانے پڑتے ہیں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، لیکن بنیادی طور پہ معنی جو ہے اس کا یہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو گویا فعل ماضی معروف میں باب استفعال سے اس کا وزن جو ہے وہ اس طرح آئے گا. ایک گردان میں اور پڑھ دیتا ہوں. استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرن، استغفرت، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو، استغفرنا. یاد رہے کہ یہ نا اور نہ میں فرق کیا ہے؟ ان سب مونسوں نے بخشش طلب کی، ہم نے بخشش طلب کی، دونوں الفاظ 100% سیم ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نون زبر نہ ہے اور یہ الف مدہ پڑھنا ہے، نون زبر الف نہ. اسی لیے قواعد تجوید میں حرکت کو اس کی لمبائی سے چھوٹا کرنا یا لمبا کر دینا لحن جلی میں آتا ہے، وہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے، چونکہ معنی میں بہت تبدیلی پہ. لفظ تو سیم ہے، صرف آپ نے اتنا کرنا ہے نہ کو نہ کر دینا ہے تو معنی تبدیل ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.